الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عود نفسک الجمیلہ، اپنے کو نیک کاموں کا عادی بنائیے۔ عود نفسک الجمیلہ، اپنے کو نیک کاموں کا عادی بنائیے۔ بحث ہماری منطق اول میں یہاں سے پہنچی تھی شروط التعریف، اور اس میں پہلی شرط جو ہے بیان ہو چکی تھی، بقیہ جو ہے نا بیان کرنی ہیں، آپ لطفاً توجہ فرمائیں گے۔ میں پہلے کی طرح سابقہ جو ہے درس کا جائزہ نہیں لیتا ہوں، میں سیدھا درس کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تعریف کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ تعریف کا حقیقی مقصد دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ماہیت کی شناخت ہے، بتمامہ و کمالہ، مکمل طور پر تعریف کا مقصد ایک ماہیت کی شناخت ہے۔ نمبر دو، اس ماہیت کو دوسری ماہیات سے جدا کرنا ہے۔ یہ ہے تعریف حقیقی کا مقصد، اور یہ مقصد اور یہ ہدف پورا نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، اس تعریف کا جو مقصد ہے اس تک پہنچنے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی جو کل پڑھی تھی کہ معرف اور معرف صدق اور مصادیق اور افراد کے لحاظ سے مساوی ہوں۔ معرف اور معرف مصادیق کے لحاظ سے مساوی ہوں، یعنی ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، جیسے انسان اور ضاحک، کل انسان ضاحک و کل ضاحک انسان۔ یا عبارت دیگر، تعریف جامع الافراد ہو، مانع الاغیار ہونی چاہیے۔ یہ پہلی شرط بیان ہو چکی تھی۔ دوسری جو شرط ہے، اور آج کا درس بھی ہمارا اسی سے شروع ہو رہا ہے، وہ یہ ہے میرے عزیز و ذرا غور فرمائیں گے۔ تعریف کی دوسری شرط یہ ہے کہ معرف کسرہ سے پڑھیں، معرف کی نسبت اجلا، اظہر اور واضح ہونا چاہیے مفہوم کے لحاظ سے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معرف جو ہے وہ اجلا ہو مفہوم کے لحاظ سے، واضح ہو، اعرف ہو مخاطب کی نظر میں، معرف سے اجلا، اظہر، واضح، اشکار ہونا چاہیے مفہوم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ ورنہ یعنی جو ہدف ہے، جو غرض ہے، وہ پوری نہیں ہوگی۔ جب دوسری شرط ہی ہو گئی کہ معرف کو معرف سے زیادہ واضح ہونا چاہیے مفہوم کے لحاظ سے، اور زیادہ شناخت شدہ ہونا چاہیے مخاطب کے پاس۔ بنابراین دو چیزوں کے ذریعے تعریف کرنا صحیح نہیں ہے۔ تعریف کرنا، ٹھیک ہے نا، جو ظہور میں اور خفا میں مساوی ہیں، جس کا مفہوم ظہور میں اور مخفی ہونے میں، ظاہر ہونے میں برابر ہے، مفہوم کے لحاظ سے معرف اور معرف، ٹھیک ہے نا، برابر ہیں،
تو اس سے تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ معرف کو معرف سے اجلا اظہر واضح ہونا چاہیے تھا مفہوم میں، لیکن اگر مفہوم دونوں کا مساوی ہے تو پھر تعریف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، مفرد کی آپ تعریف یہ کریں کہ مفرد وہ عدد ہے جو زوج سے ایک کم ہو۔ مفرد یعنی طاق وہ عدد ہے جو زوج سے کم ہو، کیونکہ زوج کا مفہوم مفرد کے مفہوم سے نہ واضح تر ہے نہ خفی تر ہے، بلکہ دونوں واضح ہونے میں مساوی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو لہذا اس کے ذریعے تعریف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر معرف اور معرف کا مفہوم مساوی ہو، یعنی مخاطب جتنی مقدار میں معرف کو جانتا ہے اتنی مقدار میں معرف کو جانتا ہے، کوئی بھی دوسرے سے اجلا اور اعرف نہیں ہے، جب دونوں کا مفہوم برابر برابر مساوی ہے تو اس کے ذریعے تعریف نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری، اخفا کے ذریعے بھی تعریف صحیح نہیں ہے، جو شناخت میں مخفی ہے۔ شناخت میں مخفی ہے، یعنی معرف سے بھی کم ہے اس کی شناخت، معرف کی مخفی ہے۔ جیسے نور کی تعریف کریں کہ نور ایک ایسی قوت ہے جو وجود سے شباہت رکھتی ہے۔ نور کو سمجھانے کے لیے وجود کا سہارا لیں، ٹھیک ہے نا، تو جو شناخت میں مخفی ہے، کم ہے، یعنی اس کے ذریعے بھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ چونکہ اولاً میرے عزیزو یہ ترجیح مرجو بر راجح ہے کہ وہ جس کا درجہ کم تھا اس کو آپ نے ترجیح دی ہے جس کو زیادہ جانتے تھے۔ ترجیح مرجو بر راجح ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے مخفی کے ذریعے تعریف نہیں کر سکتے جس کو تھوڑا جانتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو ترجیح مرجو بر راجح ہے، دوسرا یہ کہ نقض غرض ہے، نقض غرض ہے، ہدف ٹوٹ جاتا ہے تعریف کا، نقض غرض ہے۔ چونکہ تعریف کا مقصد کیا ہے؟ ابہام کو دور کرنا ہے، در حالانکہ اس مخفی سے زیادہ ابہام پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شناخت تھوڑی ہے۔ جس کو پہچنوانا چاہتے ہیں اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں، بجائے جس کے ذریعے تعریف کر رہے ہیں اس کے تو اور زیادہ نہیں جانتے۔ مخفی کے ذریعے شناخت کروانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ 5 شرطیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور دوسری شرط بیان کی ہے کہ معرف کو مفہوم کے لحاظ سے معرف سے زیادہ واضح اور زیادہ عارف ہونا چاہیے۔ تو پس اگر دونوں معرف اور معرف کا مفہوم برابر ہے تعریف صحیح نہیں ہے، یا معرف کا مفہوم خفی ہے معرف سے شناخت میں، تو وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ 2 شرطیں الحمدللہ ہماری تمام ہو گئی۔ اگا جان، تیسری جو شرط ہے، توجہ سے سننا، تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ معرف عین معرف نہ ہو۔ معرف عین معرف نہ ہو۔ مثال کے طور پر حرکت کی تعریف میں کیا کہیں؟ حرکت یعنی انتقال، حرکت کی تعریف کریں انتقال سے، اور انسان کی تعریف کریں بشر سے، ٹھیک ہے؟ تو معرف عین معرف ہو رہا ہے، جبکہ یہ تعریف کی تیسری شرط یہ ہے کہ معرف شناخت کروانے والا عین معرف جس کی شناخت کی جا رہی ہے بالکل من وان وہی نہ ہو، معرف عین معرف نہ ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ جیسے حرکت کی تعریف میں کہیں انتقال، یہ تو وہی ہو گئی بات۔ انسان کی تعریف کریں بشر ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ تعریف حقیقی میں یہ شرط ہے، تعریف لفظی میں نہیں، ٹھیک ہے؟ تعریف حقیقی میں یہ شرط ہے کہ معرف عین معرف نہ ہو۔ معرف اور معرف میں، ٹھیک ہے، اجمال و تفصیل کے لحاظ سے فرق ہونا ضروری ہے۔ معرف اور معرف میں اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے فرق ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں اگر تعریف کرنا صحیح ہو کہ معرف عین معرف ہو اور ہم کہیں یہ تعریف ٹھیک ہے، ہم کہیں یہ تعریف ٹھیک ہے، تو لازم آتا ہے کہ معرف معلوم ہو اس سے پہلے کہ معلوم ہو، یعنی اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے معلوم تھا، حالانکہ ہم اس کو معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ تعریف ہم کریں معرف عین معرف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ پتہ ہے عزیزو کیا نکل رہا ہے؟ نکل یہ رہا ہے کہ معرف اس سے پہلے کہ ہم اس کو معلوم کریں یہ پہلے سے معلوم تھا، پہلے سے معلوم تھا، اور اس سے پھر یہ لازم آ رہا ہے توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے کہ ایک چیز خود اپنے اوپر موقوف ہو، ٹھیک ہے، ایک چیز کا جو ہے خود اپنے اوپر موقوف ہونا لازم آ رہا ہے۔ توقف الشیء علی نفسہ، کہ ایک چیز خود اپنے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، یعنی کیا؟ یعنی انسان کی معرفت خود انسان پر موقوف ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، توقف الشیء علی نفسہ ہی کا لازمہ یہ آتا ہے تقدم الشیء علی نفسہ ہی، یعنی ایک چیز خود اپنے اوپر مقدم ہے، اور اس کا لازمہ کیا ہے؟ تقدم الشیء علی نفسہ ہی کا پھر لازمہ کیا ہے؟ کہ انسان اس سے پہلے کہ پہچانا جائے پہچانا ہوا ہے۔ انسان کو ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم انسان ہمارا معرف تھا، ہم اس کو جاننا چاہ رہے تھے، تو کیونکہ ہم نے جو معرف ہے وہ بھی وہی انسان لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ انسان اس سے پہلے کہ معلوم ہو کیا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے، اس لحاظ سے کہ معرف ہے، ہم جانتے ہیں، یعنی انسان کو جانتے ہیں، اور اس لحاظ سے کہ یہ معرف ہے، معلوم نہیں ہے، پس انسان ہم معلوم ہے چونکہ معرف ہے، اور معلوم نہیں ہے چونکہ معرف ہے، تو انسان معلوم بھی ہے معلوم نہیں بھی ہے، یہ اجتماع نقیضین ہے، اور اس وجہ سے یہ باطل ہے میرے عزیزو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ یہ باطل ہے۔ اگلی بات سننا، چوتھی شرط یہ ہے کہ ہماری تعریف دوری نہ ہو۔ میں پہلے بیان کر لیتا ہوں، پھر میں وضاحت میں آؤں گا نا تو تفصیل دوں گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ہماری تعریف دوری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر میں آتا ہوں نا تو بتاتا ہوں دور کیا ہے، دور کی کیا اقسام ہیں، فقط حل ہیڈنگ، تعریف دوری نہ ہو۔ پانچویں ہماری شرط یہ ہے تعریف کی عزیزو، پانچویں جو شرط ہے کہ یہ جو تعریف میں استعمال شدہ تمام الفاظ شفاف اور واضح ہوں۔ تعریف میں استعمال شدہ تمام الفاظ شفاف اور واضح ہوں، ان میں کوئی ابہام نہ ہو، لہذا غیر مانوس اور اجنبی الفاظ یعنی پیچیدہ مشترک لفظ بغیر قرینہ مجازی کے استعمال کرنا صحیح
نہیں ہیں۔ پانچویں شرط کیا ہوئی کہ تعریف میں استعمال ہونے والے الفاظ شفاف ہوں، واضح ہوں، ان میں کوئی ابہام نہ ہو، غیر مانوس اور اجنبی الفاظ استعمال نہ کریں۔ یہ آگا جان 5 ہماری شرطیں ہیں تعریف کی 5 شرطیں ہیں۔ دوسری شرط میں پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے، پھر مزید جو ہے وضاحت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی، توجہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الثانی یعنی شرط الثانی ان یکون المعرف اجلا مفہوما واعرف عند المخاطب من المعرف۔ معرف واضح ہو مفہوم کے لحاظ سے، واعرف عند المخاطب من المعرف، اور معرف سے معرف کو مخاطب زیادہ جانتا ہو۔ معرف اجلا ہو مفہوم کے لحاظ سے، واضح ہو، واعرف عند المخاطب، اور مخاطب اس کو زیادہ جانتا ہو معرف سے۔ وَإِلَّا یعنی اگر معرف اجلا مفہوم کے لحاظ سے واعرف نہ ہو، فلا یتم الغرض من شرح مفہومہ، تو اس کے مفہوم کی شرح دینے سے وہ غرض پوری نہیں ہوتی۔ فلا یجوز علی ھذا، پس بنا برئین التعریف بالامرین الآتیین، فلا یجوز التعریف بالامرین الآتیین، بنا برئین، ٹھیک ہے، تعریف 2 آنے والے امروں کے ذریعے جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 بالمساوی فی الظہور والخفا، مساوی جو مفہوم کے لحاظ سے ظہور اور خفا میں، ظہور اور خفا میں مساوی کے ذریعے، ظہور اور خفا میں مساوی کے ذریعے تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے جی کا تعریف الفرد بأنہ عدد ینقص عن الزوج بواحد، جیسے تعریف فرد، یا مثلا کہوں طاق، فرد کی تعریف کیا ہے؟ بأنہ عدد، فرد ایک عدد ہے، ینقص عن الزوج بواحد، کہ جو زوج سے ایک کم ہوتا ہے۔ فإن الزوج لیس اوضح من الفرد، زوج فرد سے واضح نہیں ہے، ولا اخفا، اور مخفی بھی نہیں ہے، بل ہما متساویان فی المعرفت، بلکہ شناخت میں یہ دونوں زوج اور طاق مساوی ہیں۔ وَكَتَعْرِيفِ أَحَدِ الْمُتَضَاعِفَيْنِ بِالْآخَرِ، یا متضاعفین میں سے ایک کی دوسرے سے تعریف کرنا۔ وَأَنْتَ إِنَّمَا تَتَعَقَّلُهُمَا مَعًا، جبکہ آپ دونوں کو تعقل کرتے ہیں۔ كَتَعْرِيفِ الْأَبِ بِأَنَّهُ وَالِدُ الْإِبْنِ، جیسے باپ کی تعریف کریں کہ وہ بیٹے کا والد ہے۔ وَكَتَعْرِيفِ الْفَوْقِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَحْتٍ، فوق کی تعریف کریں کہ فوق کیا ہے؟ لیس بتحت، جو نیچے نہیں ہے، جو تحت نہیں ہے۔ توجہ، ٹھیک ہے۔ بالاخفا، شناخت میں مخفی کے ذریعے بھی تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ بالاخفا معرفتاً، یعنی شناخت میں مخفی کے ذریعے بھی، لا یجوز شروع میں بولا تھا، مخفی کے ذریعے بھی تعریف کرنا جائز نہیں ہے۔ کا تعریف نور بأنہ قوت تشبہ الوجود، جیسے نور کی تعریف کریں کہ نور ایک ایسی قوت ہے جو وجود سے شباہت رکھتی ہے۔ تیسری شرط آگا جان تھوڑی قابل غور ہے، توجہ کا طالب ہوں، پھر مطلب ہمارا بہتر حل ہو سکتا ہے، توجہ آپ کی چاہیے۔ تیسری شرط کی جی، ان لا یکون المعرف عین المعرف فی المفہوم
معرف مفہوم کے لحاظ سے عین معرف، عین یعنی بے عین ہی ہوئی معرف نہ ہو، معرف مفہوم میں عین معرف نہ ہو، کا تعریف الحرکت بالانتقال، جیسے حرکت کی تعریف کرنا انتقال کے ذریعے، والانسان بالبشر تعریفاً حقیقیاً غیر لفظی، اور انسان کی بشر کے ذریعے تعریف حقیقی کرنا لفظی کے علاوہ، بل یجب تغایرہما، بلکہ دونوں یعنی معرف اور معرف کے درمیان تغایر واجب ہے، اما بالاجمال والتفصیل، یا اجمال اور تفصیل کا، کما فی الحد تام، جیسے حد تام میں ہوتا ہے، کہتے ہیں الانسان ما ہوا حیوان ناطق، انسان اجمال ہے، حیوان ناطق تفصیل ہے، جیسے حد تام میں اجمال اور تفصیل کا فرق ہوتا ہے، او بالمفہوم، یا مفہوم کے لحاظ سے تغایر و کما فی تعریف بغیر ہی، جیسے تعریف ہیں بغیر حد تام جو تعریفیں ہیں، ولو صحت تعریف بعین المعرف لوجب ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما، اگر تعریف صحیح ہو بعین المعرف، بے عین معرف کے ذریعے اگر تعریف کرنا صحیح ہو تو واجب ہے ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما، ان یکون یعنی معرف معلوم ہو اس سے پہلے کہ وہ معلوم ہو، ان یکون معلوما وہ معرف معلوم ہے، واجب ہے کہ معرف معلوم ہے اس سے پہلے کہ معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تعریف صحیح ہے بے عین معرف، وہی معرف جو ہے اسی سے تعریف کرنا صحیح ہے، تو لوجب واجب ہے ان یکون معلوما قبل ان یکون معلوما، یعنی معرف معلوم ہو اس سے پہلے کہ وہ معلوم ہو، وہ پہلے سے ہمارا معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ معرف کی تعریف بھی خود اسی معرف کے ذریعے کر رہے ہیں۔ معرف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے اس کو پہچاننا ہے، پہچوانا ہے، معلوم کرنا ہے، یہ ہمارے لیے پہچانا ہوا نہیں ہے، اور جب خود اسی کے ذریعے تعریف کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان ہمارا معرف ہو، مثلا ابھی انسان کو نہیں جانتے، معرف ہے، اور تعریف جس کے ذریعے کر کے اس کو معلوم کرنا ہے وہ بھی کہیں انسان ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ معرف معلوم ہے اس سے پہلے کہ وہ معلوم ہو، کیونکہ خود وہی ہے، معرف معلوم ہے اس سے پہلے کہ وہ معلوم ہو، کیونکہ اسی کے ذریعے تعریف کریں، اس کا مطلب ہے معلوم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے معلوم ہے تو آپ پہچنوا رہے ہیں نا، واجب ہے کہ معرف معلوم ہو اس سے پہلے کہ معلوم ہو۔ وَلَلَّزِمَ أَن يَتَوَقَّفَ الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اس سے لازم آگا کہ ایک چیز خود اپنے اوپر موقوف ہو، یعنی ایک چیز کا جاننا خود اسی پر موقوف ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی انسان کی معرفت خود انسان پر موقوف ہے، فرض کریں انسان کو ہم نے، ہمارا معرف تھا اور معرف بھی ہمارا انسان ہے، تو یتوقف الشیء علی نفسہ نہ ہو گیا، یعنی ایک چیز خود اپنے اوپر منحصر ہے، انسان کی معرفت خود انسان پر موقوف ہے، وہذا محال، اور یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ یہاں وضاحت کوئی نہیں ہے، لیکن اگلی بات میری سن لیں، یہ بات تھوڑی دقیق ہے، سوچ کے سمجھ میں بات آئے گی، سوچنا پڑے گا۔ یہ ایک چیز کا خود اپنے اوپر، ٹھیک ہے، توقف ہونا لازم آتا ہے، اور یہ محال ہے، کیوں؟ کیونکہ توقف الشیء علی نفسہ، کہ ایک چیز اپنے اوپر متوقف ہے، کا لازم یہ بنتا ہے تقدم الشیء علی نفسہ ہے،
کہ ایک چیز خود اپنے اوپر مقدم ہے، یعنی مستلزم یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے کہ پہچانا جائے، معلوم کیا جائے، پہچانا ہوا ہے، اس لحاظ سے کہ معرف ہے، کیونکہ انسان کو بھی انسان کے ذریعے پہچانوا رہے ہیں نا، اس لحاظ سے کہ معرف ہے، معلوم کروانے والا ہے، شناخت کروانے والا ہے، ہمارا معلوم ہے، یعنی ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس لحاظ سے کہ یہ معرف ہے، معلوم نہیں ہے، پس انسان ہم معلوم ہے یعنی معرف ہے، اور معلوم نہیں ہے چونکہ معرف ہے، ہم معلوم ہے، ہم معلوم نہیں ہے، ٹھیک، یہ اجتماع نقیضین ہے اور یہ باطل ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو کہا ھذا محال، ٹھیک، وہاں تک بات جاتی ہے۔ وَيُسَمُّونَ مِثْلَ هَذَا نتیجۃ الدور الذی سیأتی بیانہ، اور یسمون مثل ھذا، اور اس مثل کو نتیجہ دور کا نام دیا گیا ہے جو کہ عن قریب اس کا بیان آئے گا، کہ ابھی عن قریب آ رہا ہے، اور اس مثل کو نتیجہ دور کا نام دیا جاتا ہے، الذی سیأتی بیانہ، کہ جس کا بیان عن قریب آ جائے گا۔ توجہ فرمانا میرے عزیزو، یہ دور کیا ہے، نتیجہ دور کیا ہے، دور ابھی اسی چوتھی شرط میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں دور نہیں کہا، نتیجہ دور کہا ہے، کیا مطلب ہے؟ یہاں میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بات آپ تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ بحث ہے اصول میں آ گئے، خود آ گئے مرحوم مظفر، اور ایک بزرگوار اصولی گزرے ہیں آ گئے نائنی، ان کی میرے عزیزو اصول کے اندر، علم اصول کے اندر ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ پھر ادھر نتیجے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اطلاق، ایک ہوتی ہے تقیید، ٹھیک ہے، تو وہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ جہاں قید لگانا ممکن ہو اور مولا اور آغا قید نہ لگائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلق ہے، یہ مطلب ہے مطلق ہے، جہاں قید لگانا ممکن ہو، لگا سکتا ہو مولا اور نہ لگائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلق ہے، یعنی مثلا مولا کا صلی مع السورہ، قید لگائی ہے، نماز پڑھو سورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، لگا سکتا ہے مولا، قید لگا سکتا ہے، لیکن مولا کا صلی، نماز پڑھو، ٹھیک ہے، آیا میں نے سورہ کے ساتھ پڑھنا ہے یا سورہ کے بغیر پڑھنا ہے، کوئی قید نہیں ہے، تو یہاں ہم کیا سمجھیں گے صلی سے؟ یعنی مطلق کہا ہے، قید نہیں ہے سورہ کی، لہذا علماء فرماتے ہیں صلی یعنی مطلق ہے، تو پس نتیجہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں قید لگانا ممکن ہو اور مولا قید نہ لگائے تو اس کو کہتے ہیں مطلق ہے، کلام مطلق ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، آتق رکبتن مؤمنتن، آتق رکبہ، غلام آزاد کرو جس کی قید یہ مومنہ، مومنہ ہو، یہاں قید لگانا ممکن ہے، اب مولا کہے آتق رکبہ، تو کیا سمجھیں گے اس سے؟ کہ جناب یہ کلام مطلق ہے، آتق رکبہ، غلام آزاد کرواؤ، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے، فرق نہیں ہے اس میں، کیوں؟ کیونکہ بھائی جی مولا نے مطلق کہا ہے، مولا نے مومن ہونے کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ اگر کل کو مولا میں کہتا ہے کہ مومن آزاد کروانا تھا، ہم کہیں گے آغا مولا یہ مان، ہم آپ کے دل میں تو نہیں تھے، ہم نے آپ کے دل کو تو نہیں پڑھا کہ مثلا آپ جو ہے مومنہ چاہتے ہیں، مومنہ اگر چاہتے مومن کی قید تو لگاتے،
مولا کو ہم جواب دے دیں گے، بری ہو جائیں گے آگے جان، ٹھیک ہے۔ پس جہاں قید لگانا ممکن ہو اور مولا قید نہ لگائے اس کو کہتے ہیں مطلق، ٹھیک، یہ بات میری مد نظر رکھنا، آ رہا ہوں میں اس مطلب کی طرف۔ اگر جہاں قید لگانا ممکن نہیں ہے کسی وجہ سے، حالانکہ اس وضاحت میں نہیں آتے، کسی وجہ سے مولا یہ قید نہیں لگا سکتا، مشکل ہے بھائی، پہلے میں تھا قید لگانا ممکن ہے نہیں لگائی، اب یہاں قید لگ نہیں سکتی، نہیں لگتی، قید لگانا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن مولا چاہتا ہے، مولا چاہتا ہے لیکن قید لگانا ممکن بھی نہیں ہے، ادھر چاہتا بھی ہے، تو کیا کرے پھر؟ اگر اس کلام میں نہیں لگتی، مشکل ہے، تو ایک الگ طور پر پھر اس کلام کو کامل کرے، اس کو فرماتے ہیں متمم جال، اپنی کلام کو مکمل کرنے والا ایک اور چیز لے کر آئے تاکہ اس کی کلام کو پہنچائے، یعنی الگ طور پر کہے کہ بھائی میری مراد یہ ہے، آت ایک رقبہ مومنہ کی قید ایک الگ طور پہ مثلا لگائے، فرض کر رہا ہوں نا کہ قید لگانا مثلا یہاں ممکن نہیں تھا، ابھی یہاں تو ممکن تھا، فرض کر لیں، فرض تو حال نہیں ہے نا، فرض کریں یہ قید لگانا اگر یہاں ممکن نہیں تھا اور مولا چاہتا تو پھر ایک دوسری کلام لے کر آئے اور کہے کہ میری مراد جو ہے نا مومنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک دوسری کلام کے ذریعے آ کر اس پہلے والی کلام کو قید کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نتیجہ تقیید، نتیجہ تقیید، ٹھیک، نتیجہ تقیید آتا ہے۔ جب ایسا ہے تو اب آ جاؤ اس مورد بحث میں، وہاں سے یعنی یہ نتیجہ آیا ہے، ادھر کی تھوڑا زنگا مطلب آ رہا ہے۔ نتیجہ دور یہاں کا اس تیسری شرط میں یہ نتیجہ دور ہے، خود دور کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے، دور وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک دوسرے پر موقوف ہوں، ابھی میں نے بیان کرنا ہے، دو چیزوں کا ایک دوسرے پر توقف جو ہے وہ دور کہلاتا ہے، دو چیزیں ہوں اور وہ ایک دوسرے پر توقف رکھتی ہوں، مثلا الف موقوف ہو با پر اور با موقوف ہو الف پر، الف با کی بجائے ایک اور لے آؤں، وجود زید موقوف ہے وجود عمرو پر اور وجود عمرو موقوف ہے وجود زید پر، ایک دوسرے پر جو موقوف ہوں نا وجود میں، تو اس کو کہتے ہیں دور، دو چیزیں ہوں ایک دوسرے پر موقوف، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ تیسری شرط میں دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، اور وہی ایک ہی جو ہے اسرے پر موقوف ہے، انسان موقوف ہے انسان پر، یہاں ایک ہی چیز ہے مثال کے طور پہ، تو کیونکہ دور میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے پر موقوف ہوتی ہیں، یہاں ایک چیز ہے لیکن ریزلٹ وہی دور والا نہیں کر رہا ہے، ریزلٹ دور میں جو بتایا ہے کہ تقدم الشیء علی نفسہ ہی، توقف الشیء علی نفسہ ہی، اور پھر توقف الشیء علی نفسہ ہی سے تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایک چیز میں بھی وہی دور کا نتیجہ نکل رہا ہے نا بھائی، اگرچہ دور نہیں کہا، دور میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہاں ایک چیز ہے لیکن نتیجہ دور ہے، دور والا رزلٹ دور کا نکل رہا ہے، اس لیے یہاں نتیجہ دور کا ہے، ھذا نتیجہ تو دور الذی سیاتی بیانہ، یہ دور کا نتیجہ جس کا بیان قریب آئے گا۔ پھر عرض کر دوں مختصر کہ یہاں نتیجہ دور کیوں کہا ہے، دور کیوں نہیں کہا جی؟ دور میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہاں ایک چیز ہے لیکن نتیجے میں وہی دور والی بات ہے، جو دور کا نتیجہ ہے اس کا بھی وہی ہے، لہذا کہا ہے نتیجہ دور، نتیجہ دور کہا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی اور پانچویں شرط انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کر لیتے ہیں۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔